मलिकाए सहरा सीरीज सीजन 6 मुकद्दस अमानत किस्त नंबर 3। हंगारा सांदल के साथ आगे बढ़ाया। इसके अंदाज में शदीद बेचैनी और इसके चेहरे पर गहरा तजस्सुस फैला हुआ था। वो सांदल को लिए हुए एक सुनसान गोशे में पहुंच गया और इसने मुज़दरबाना लहजे में कहा, सांदल, देवताओं की कसम, ये ह्यूबर्ट एडलीमन नहीं है। देवताओं की कसम, ये वो नहीं है जिसका मुजस्समा उस बड़ी जगह नस्ब था। ये वो नहीं है। मेरी पूरी उम्र का तजर्बा यही कहता है और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। सांदल, ये ह्यूबर्ट एडलीमन नहीं है। सांदल हैरान निगाहों से अंगारा को देखने लगा। फिर इसने कहा, तो कहना क्या चाहता है अंगारा? वो एडलीमन ही है। इसमें नई जिंदगी फूंकी गई है। बेशक इसकी उम्र इतनी है जितनी उस वक्त थी जब वो हमसे जुदा हुआ, लेकिन देवताओं ने इसे जवानी देकर भेजा है और जाहिर है जिसे देवताओं ने भेजा हो तो ऐसी ही अनोखी हैसियत का मालिक होगा। इसे तो तवील अरसे तक अब टारीबेगा की रहनुमाई करनी है। यह कोई ऐसी अहम बात नहीं है मुकद्दस रहनुमा के पैरोकार जिस पर हैरान हुआ जाए। अगर तू सिर्फ ये कहना चाहता है कि इसका चेहरा उन अलामतों से पाक है जो जाते हुए इसके चेहरे पर थी, तो ये देवताओं का अमल है। क्या तू इससे इनकार कर सकता है? तू नहीं समझता सांदल, ये देवताओं का अमल नहीं है। सांदल, ये जो जुबान वो बोल रहा है अपने साथियों से, तू नहीं जानता वो जिमी कॉफ की जुबान है। वो जिमी कॉफ की दुनिया का आदमी है। कोई ऐसा अमल लेकर वो इस दुनिया में आया है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। वो कोई अमल नहीं लाया मुकद्दस रहनुमा के पैरोकार। क्या अब मैं तो तेरे नाम से पुकारना मुनासिब है? सांदल, सांदल, मैं बहुत एतबार करता हूँ तुझ पर। तू मुझे हकीर न जान, ये ना समझ के मेरा दौर ख़त्म हो गया। हंगारा के पास 1000 रातों के जादू नहीं है, लेकिन अक्ल का जादू अब भी है। वो जिमी काफ की ज़ुबान बोलने वाले यकीनी तौर पर इसी की दुनिया का आदमी है। मैं क्या करूं? लेकिन कुछ करूंगा, मैं ज़रूर कुछ कर लूँगा। और अगर हमें अक्ल होती तो किसी तरह हम जिमी काफ को यहाँ रहने देते और उन्हें बताता कि ये लोग क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या अच्छा ही होता कि अगर हम जिमी काफ को लेकर यहाँ रोक लेते, अपना मेहमान बना लेते। जिमी काफ, अगर ये जिमी काफ की दुनिया के लोग हैं भी मुकद्दस रहनुमा के पैरोकार, तो क्या तेरा ख्याल है कि जिमी काफ इनके खिलाफ की बात तुझे बताता? जिमी काफ की यहाँ एक उम्र गुजर चुकी है, तो अब हमारे लोगों में शामिल होता है। एक कैदी की उम्र गुजारना इससे मुख्तलिफ होता है जो इस जगह के रहने वाले गुजारते हैं। ये वक्त इनका बातों का नहीं। हम तो नीचे भी नहीं जा सकते, हम तो इसे ऊपर भी नहीं ला सकते, क्योंकि मनहूस बस्ती वालों ने अब भी पहाड़ों के चारों तरफ से घेरा हुआ है। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ से नीचे पहुँचा जा सके, वरना जिमी काफ ये ज़रूर हमें बता सकता कि ये लोग आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। मुकद्दस रहनुमा के पैरोकार, तू बकवास मत कर। पैरोकार नहीं, मैं मुकद्दस रहनुमा हूँ। सांदल, मुझे यही कहकर पुकार। मसरत की बात और है, लेकिन मैंने इस ह्यूबर्ट एडलीमन को तस्लीम नहीं किया। मेरी उम्र का तुझसे पहले आगाज हुआ था और तेरे तजर्बे से ज़्यादा तजर्बा मेरी आंखों में बसा है। मैंने खुद देखा है कि वो मुजस्समा मुतहर्रिक हुआ और फिर इसने लोगों को अपनी आवाज़ से बहरावर किया। और मैं अब तुझे मुकद्दस रहनुमा नहीं कह सकता। तेरी दोस्ती, तेरा एहतराम सर आंखों पर, लेकिन तूने अपनी ज़ुबान से इसे मुकद्दस रहनुमा तस्लीम किया है और इसमें किसी शक की गुंजाइश भी नहीं। मुकद्दस रहनुमा अब वही है। मैं किसी भी सूरत तुझे मुकद्दस रहनुमा नहीं कहूँगा। सांदल भी बिगड़ गया था। वो मक्कार है, फरेबी है, और देखना तू के मैं इसके फरेब का पर्दा चाक कर दूंगा। मैंने अब भी इससे हार नहीं मानी है, अब भी हार नहीं मानी है। सांदल, वो बेशक चालाक है और एक चालाक शख्स ही ये बात कह सकता है कि इन इलाकों का भरपूर जायजा लिया जाएगा और अगर किसी को यहाँ पोशीदा पाया जाएगा तो इसे जुल्म तस्वुर किया जाएगा, किसी और का नहीं, मेरा जुल्म। इस बात से तू क्या अंदाज़ा लगा सकता है? ह्यूबर्ट एडलीमन एक ज़ीरक इंसान था और है। सांदल ने कहा। नहीं मानेगा, तू नहीं मानेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी ये बात मनवा के रहूँगा। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैंने इंतज़ाम कर लिया है। वक्त का इंतज़ार कर सांदल, वक्त का इंतज़ार कर। तो खुद एक दिन तस्लीम कर लेगा कि हंगारा पैदा हुक्मरानी के लिए हुआ था। वो टारीबेगा का रहनुमा है और जो कुछ हुआ इसकी रहनुमाई में होगा। और इन बस्ती वालों को तो मैं ऐसी सज़ा दूंगा कि सदियों भूल ना पाएंगे। ये अहद है मेरा, समझा? ये मेरा अहद है। सुन, कोई बात इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना होने पाए। जो कुछ वो कह रहे हैं सांदल, इस पर अमल करना है। और ख़बरदार तुम मुझसे गद्दारी ना करना, क्योंकि इस किस्से के ख़ात्मे के बाद मैं तुझे अपना नायब मुकर्रर करूँगा। वो तेरे सिवा कौन है सांदल जो मेरा साथी हो और जिसे मेरी हर बात का इल्म हो? लेकिन हम एक निगाह खुफिया मुकामात पर डाल लें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई पुजारी किसी से छुपा बैठा हो और बाद में वो हमारे इल्ज़ाम बन जाए। बहुत देर तक सांदल और हंगारा
उन जगहों का जायजा लेते रहे थे और फिर वहां से निकलकर उन लोगों के सामने आ गए थे। फिर अंगारा बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ पुजारियों की तरतीब करने लगा और इसने तमाम पुजारियों और पुजारियों को एक जगह जमा कर दिया। पुजारियों की हौसनाक निगाहें नौजवान लड़कियों का जायजा ले रही थी। इस वक्त भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए थे, क्योंकि इससे पहले यहाँ सिर्फ हंगारा की मलकियत थी या फिर कुछ ऐसे थे जो हंगारा के खास साथियों में शामिल थे। बाकी तो बेचारे सिर्फ पुजारी थे। फिर हंगारा ने यूट के सामने आकर कहा, मुकद्दस रहनुमा, तुझे आसमान की अजमत हासिल हो। मैंने तुझसे कहा था कि मेरा खुलूस तेरे लिए कम नहीं है। ह्यूबर्ट एडलीमन सादे वेगा किसी भी तरह इस बस्ती के लोगों के लिए किसी ऐसी शख्सियत का मालिक नहीं हो सकता जिससे झूठ बोला जाए। हम सब तेरे गुलाम हैं और तेरी गुलामी ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। मैं मज़ीद अहकाम चाहता हूँ और इसके बाद मैं भी इन लोगों के दरमियान चला जाऊँगा जिन्हें तूने अपनी निगाहों के सामने रखने का फैसला किया है। ठीक है, तू जा सकता है, यूट ने कहा और हंगारा सांदल के साथ वहाँ से आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद इसने कहा, एक एक बात महसूस कर, एक एक बात महसूस कर। इस शख्स की आंखों में वो कीनतोज़ी नहीं जो होनी चाहिए। चूँकि ह्यूबर्ट एडलीमन सादे वेगा मेरे हाथों फना हुआ था, अपने दुश्मन को इन लम्हों में नहीं भूल सकता। हंगारा ने कहा, मुमकिन है मुकद्दस रहनुमा के पैरोकार वो बुलंद हौसला और फराख दिल हो और इसने अपनी आला ज़रफ़ी से तुझे माफ़ कर दिया हो। हंगारा ने दांत पीसते हुए सांदल को देखा, लेकिन वक्त बिगड़ चुका था और इसे बिगड़ते हुए वक्त का साथ देना था, सिर्फ उस वक्त तक के लिए जब इसकी बनाई हुई मनसूबाबंदी कामयाबी से मराहिल तक ना पहुंच जाए। और इसमें कोई शक नहीं कि हंगारा ने बड़ा ही ख़तरनाक मनसूबा बनाया था, लेकिन इसके साथ साथ ही इसके इम्कानात भी थे कि इसका अपना ही मंसूबा इसे गर्क कर दे। रात हो गई थी, लेकिन वो लोग बुलंदियों से बस्ती की गहमा गहमी देख रहे थे। पूरी बस्ती में चरागा हो रहा था। बस्ती के लोग हर घर को रोशन कर रहे थे। ये उन लोगों की अंदरूनी खुशी थी जिसका वो इजहार कर रहे थे। फिर नादरी शाह ने यूट को तलब कर लिया और सब सर जोड़कर बैठ गए। मैं चाहता हूँ यूट के तुमसे अब तक की रिपोर्ट वसूल करूँ और हम आइंदा के लाहे अमल मुकर्रर करें, नादरी शाह ने कहा। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है मास्टर, यूट ने कहा। हाँ कहो। हमारी अब तक की काविशें नहायत कारआमद रही हैं और हम मास्टर ऑफ सेमिनस बन गए हैं। देवताओं ने मुझे मेरे बाप का हम शक्ल शायद इसलिए पैदा किया है कि मैं ये खिदमत सर अंजाम दूँ। वैसे इजाज़त हो तो दिल की बात बता दूँ। ज़रूर। मुमकिन है ह्यूबर्ट एडलीमन सादे वेगा की रूह मेरे इस अल्फाज पर नाराज़ हो, लेकिन हकीकत यह है कि मैं कुछ वक्त से ज़्यादा इस ड्रामा का अदाकार बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मतलब माजरत ख़्वाह हूँ कि अपनी नस्ल की इन हसीनाओं को देख कर मेरे मुँह में पानी आया है। बाहर की दुनिया की खूबसूरत लड़की मुझे देख देख कर मुस्कुराती थी और मैं हमेशा एहसास कमतरी का शिकार रहता था। लेकिन ये लड़कियाँ जिस तरह अकीदत भरी नज़रों से देख रही हैं, इनसे मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट नज़र आता है। लेकिन आप लोग सोचें, जब ये मुझे मुकद्दस बाप समझेगी, एक इंतहाई उम्रसीदा शख्स तो इनके जज्बात को किस तरह ठेस पहुँचेगी। फिर इनके दिलों में मेरे लिए सिर्फ अकीदत का ये अंदाज मुझे सख्त नापसंद है। ये क्या बकवास शुरू कर दिया तूने यूट, एमरे ने नापसंदीदगी से कहा। यूट संभल गया। मैंने इजाज़त ले ली थी अजीम आका, यूट ने मिसवीसी शक्ल बनाकर कहा। अगर तू ये समझता है कि हम यहाँ मुस्तहकम हो गए हैं तो ये तेरी कमअक्ली है। हमें चंद ही घंटों के अंदर मुश्किल हालात से गुजरना होगा, इसलिए फजूल बातों से गुरेज कर। सरदार खान, अगर आप इस अहमक बोने से कुछ पूछना चाहते हैं तो सवाल करें, एमरे बोला और नादरी शाह फिर हंसने लगा। बोला, यूट की मुश्किल हकीकी है, लेकिन डेर यूट इसका हल फिर भी दरियाफ्त कर लिया जाएगा। हंगारा के बारे में तू क्या कहता है? मैंने ही, मेरा कान कहता है। इशात ने शिकस्त कबूल नहीं की। कान? नादिर शाह बोला और एमरे हंस पड़ा। इसने कहा, यह हकीकत है मिस्टर सरदार खान। क्या? अगर हम इस बुने पुजारी की साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हवाले करें तो इसके बारे में अनोखे इंकशाफात होंगे। मसलन, नादिर शाह ने दिलचस्पी से पूछा, इसके कान दो खास अहमियत रखते हैं। यह अगर ज़मीन से कान लगा दे तो मीलों दूर की आवाज़ सुन लेता है। इसके आसपास अगर कोई दुश्मन हो तो इसके दोनों कान दूर दूर से फड़कने लगते हैं और इस पर दुश्मन की नीयत वाज़ेह हो जाती है। इसकी ये सिफ्त कई बार हो चुकी है। इसकी नाक दूर दूर तक की बू सूंघ लेती है और ये तरबियत याफ्ता कुत्ते की तरह सूंघ कर खोज लगा लेता है। लेकिन ये वक्त इसकी सिफात मालूम करने का नहीं। हमें पहले यहाँ अपनी हैसियत मुस्तहकम करना होगी। मैं हर हुक्म की तामील के लिए हाजिर हूँ आका। इस बात का ख्याल रखो कि मेरी अक्ल ने कोई भी कारहा नुमाया सरंजाम नहीं दिया, क्योंकि खोपड़ी का साइज़ आम खोपड़ी से बहुत छोटा है। इसमें भेजे का साइज़ टेनिस की गेंद से बड़ा ना होगा। यूट की बात पर सब हंसने लगे। फिर नादिर शाह ने कहा, टरी बैगर के सादालो बुशुंदों ने यूट को ह्यूबर्ट एडलीमन तस्लीम कर लिया है, लेकिन हंगारा की बातों से शुबे की बू आ रही है। हमें इसके लिए फैसला करना है। क्या ऐसी कोई ज़िंदगी ख़त्म न करना मुझे पसंद है, न आपको पसंद होगा, जो अभी तक किसी खतरे का बायस नहीं बनी। लेकिन इस खतरे को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता।
اس کے علاوہ اس کا انداز شاطرانہ ہے، اسے یوٹ کو بڑی عقیدت سے ویلکم کیا ہے، لیکن وہ کسی چال سے۔ نادر شاہ کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ نیچے کچھ غیر معمولی ہنگامہ آرائی نظر آئی تھی۔ وہ مشل برداروں کا ایک جلوس تھا جو برق رفتاری سے ان سیڑھیوں کی طرف دوڑ رہا تھا جو اوپر کی سمت آ رہا تھا۔ نیچے موجود لوگ انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہیں دھکے دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ سیڑھیاں عبور کرنے لگے۔ نادر شاہ نے آہستہ سے کہا، ہوشیار۔ تمام لوگوں نے مورچے سنبھال لیے تھے اور ایسی جگہوں پر تعینات ہو گئے تھے جہاں سے کسی بھی خطرے سے نمٹا جا سکے۔ ابھی تو بہت سے ہنگامے منتظر تھے۔ نادر شاہ نے یوٹ سے کہا، یوٹ، وہ لوگ چیخ رہے ہیں، اپنی تمام سماعت کی طاقت سے ان کے الفاظ پر غور کرو۔ میرے کان مستعد ہے ماسٹر، یوٹ نے کہا اور اوپر آنے والے کے الفاظ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر سے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں ماسٹر، کوئی خطرناک بات نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ میرے عقیدت مند ہے اور میرے پاس آ رہے ہیں، یوٹ نے کہا۔ لیکن کیا یہ تعجب خیز نہیں ہے؟ کیوں مسٹر سردار خان، جبکہ انہیں منع کر دیا گیا ہے؟ بستی بہت بڑی ہے ماسٹر، سب کے الگ الگ افکار ہیں۔ تم اس دنیا کو بھی مہذب انسانوں کی دنیا سے مختلف نہ سمجھو۔ کیا مطلب؟ ہماری دنیا میں بھی کبھی کبھی لیڈروں کے احکامات کو ایسے ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ یہی تو گڑبڑا یوٹ، کہیں یہاں کی سیاست میں بھی یہ تبدیلی نہ آ جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ماسٹر۔ آنے والے سیڑھیاں عبور کر کے اوپر آ گئے۔ کافی تعداد تھی ان میں اور زیادہ تر نوجوان تھے۔ ان میں سے ایک مشل بردار نے زمین پر سجدہ ریز ہو کر یوٹ کو تعظیم دی، پھر کہنے لگا، تجھے اپنا قدیم خادم لوبایا ضرور یادوں کا مقدس ویگا، میں اس کا پوتا سمایا ہوں۔ آہ لوبایا کے پوتے، یہ تو ہے؟ لوبایا مجھے یاد ہے، یوٹ نے کہا۔ اور لوگوں نے کہا کہ اب مجھے حق حاصل ہے کہ تیری غلامی کا منصب سنبھال لوں، کیونکہ صدیوں سے یہ منصب میرے خاندان میں رہا ہے۔ یہ سب اس بات کی تصدیق کے لیے آئے ہیں۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ عبادت کی پہاڑیوں کے انتظامات سنبھال کر اپنا درجہ بلند کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تنہا؟ نہیں مقدس ویگا، تیرے ساتھ کتنے افراد ہیں؟ یہ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے تو پورا قبیلہ تیار ہو جائے گا، لیکن تیری اجازت کے بعد اپنے ساتھی منتخب کر لوں گا، اس نے جواب دیا۔ اور تم لوگ اس بات کی تصدیق کے لیے ساتھ آئے ہو؟ یوٹ نے دوسرے لوگوں سے پوچھا۔ ہم مقدس پجاری، ایڈلیمن ہوبرٹ کے بعد ہنگارا نے عبادت کی پہاڑیوں میں نئے پجاریوں کو تقرر کر لیا تھا اور اس کے خاندان کو معزول کر دیا تھا۔ سب ٹھیک ہے سماویہ، تو جاؤ اپنے معاملوں کا انتخاب کر، یہ منصب تجھے واپس دیا جاتا ہے، یوٹ نے کہا، اور سماویہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس کی وحشانہ اچھل کود قابل دید تھی۔ وہ عقیدت کا رقص پیش کر رہا تھا۔ پھر وہ تمام آنے والوں کے ساتھ مسرت کے شادیانے بجاتا واپس چلا گیا۔ یوٹ نے مسکراتے ہوئے نادر شاہ کی طرف دیکھ کر بولا، اور یہ میرے عقیدت مند پہلے میرا سیر و خون خوش کر دیتے ہیں اور بعد میں یہ سوچتا ہوں مسٹر سردار خان کے اب یہ میری تکا بوٹی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کا انداز عجیب ہوتا ہے۔ یوٹ، یہ تمہاری قوم ہے، سردار خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤں ماسٹر، اتنا فاصلہ ہو گیا تھا میرا اپنی قوم سے کہ میں اس کی عادات و سکنات کو بھی بھول گیا، لیکن بہرحال یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے جب وہ مجھ سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے زندگی بھر غلامی ہی کی ہے، اب نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی سرداری کروں۔ تو تم ان کے سردار بن گئے ہو یوٹ؟ نہیں عظیم آقا، فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، یوٹ نے مخصوص انداز میں کہا، اور سردار خان مسکرانے لگا۔ بہرحال یہ ہنگامہ آرائیاں نہ جانے کب تک جاری رہی تھی۔ ٹاری ویگا کے لوگ تو غالباً دن اور رات کا آرام ترک کر چکے تھے۔ ان کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کا پرانا مقدس پجاری ان کے درمیان واپس آ گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ نہ جانے اونٹ کس کل بیٹھے گا۔ ابھی یہاں اپنے پاؤں جمانے کے لیے انہیں کافی وقت درکار تھا اور یہ بات سبھی لوگ جانتے تھے اور اس سلسلے میں ایک دوسرے سے چیمگوئیاں بھی کرتے رہتے تھے۔ بہرحال ساری رات جشن کا سما رہا، سونے کا وقت بھی بہت ہی کم ملا۔ ویسے یوٹ جو کچھ کر رہا تھا وہ خود اس کے ذہن میں بھی صحیح طور پر مکمل نہیں تھا۔ زیادہ تر سردار خان کے مشورے پر ہی عمل درآمد ہو رہا تھا اور وہ لوگ بہرحال سردار خان کے اقدامات سے بہت زیادہ مطمئن تھے۔ ٹاری ویگا کا سردار یوٹ بن گیا تھا، لیکن ان لوگوں کی سرداری سردار خان نے ہی سنبھال لی تھی اور یہ قدیم مہم جو اس بات پر پوری طرح متفق تھے کہ سردار خان ان سے زیادہ تجربہ کار مہم جو ہے۔ پھر صبح ہو گئی۔ یوٹ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیٹ گیا، حالانکہ ٹاری ویگا میں ہونے والی کارروائیاں یا دیگر الفاظ میں ہنگامہ آرائیاں اس آرام کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ لوگ جگہ جگہ گا بجا رہے تھے اور یہ سلسلہ صبح کے آغاز کے ساتھ مزید شدت اختیار کر گیا۔ بلندیوں سے اگر دیکھا جاتا تو پوری ٹاری ویگا میں جگہ جگہ انسانی گروہ نظر آتے جو عجیب و غریب طرح کے ڈھول جو درخت کے کٹے ہوئے تنوں سے بنائے گئے تھے بجاتے نظر آتے تھے، اور ان کے درمیان کچھ لوگ تھرک رہے ہوتے تھے۔ لیکن غالباً یہ عورت کی پردہ پوشی ایک اہمیت رکھتی تھی، کیونکہ رقص کرنے والوں میں کسی عورت کا وجود نہیں تھا۔ ہاں، ٹاری ویگا کی نمکین حسینہ یوٹ کی دلجوئی میں مصروف تھی اور یوٹ ان سے اس طرح شرما رہا تھا کہ دیکھنے والوں کو ہنسی روکنا مشکل ہو جائے۔ عرشی نے بھی کئی بار یہ منظر دیکھا اور ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ نادر شاہ نے کہا، انسان کی فطرت بہت عجیب ہے عرشی۔ وہ تو ہے، لیکن تم اس وقت کس طرف اشارہ کر رہے ہو؟ ذرا اس ننھے سے بونے کو دیکھو۔
آج تک مٹی میں اٹا رہا، لیکن اس وقت اس کی جو قدر ہو رہی ہے وہ دل میں حسد پیدا کرتی ہے۔ اچھا تو جناب آپ حسد محسوس کر رہے ہیں؟ ہاں عرشی، تو پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ٹریبیگا کی پجاری کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر دیتے؟ نہیں، میرا مسئلہ ذرا مختلف ہو گیا ہے۔ کیا؟ میں نے ایک اور پجاری کی حیثیت سے اپنے آپ کو اپنے دیوتا کے سامنے پیش کیا ہے۔ توبہ توبہ، کفر بک رہے ہو؟ نہ میں دیوتا ہوں نہ تم پجاری، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پجاری ہونا ایک الگ بات ہے عرشی، اور ہر مذہب ایک الگ چیز ہے۔ انسان کسی بھی چیز سے عقیدت اور محبت رکھ سکتا ہے۔ ارے یہ سنجیدہ کی ہو گیا؟ آپ سنجیدہ نہیں، رنجیدہ ہوں، سردار خان نے کہا۔ رنجیدہ وہ کیوں جناب؟ اس حسین ماحول میں بھی ہمارے درمیان کتنے فاصلے ہیں۔ یہ جدید شہروں میں ظالم سماج ہوا کرتا تھا جو راستے کی رکاوٹ بن جاتا تھا، اور اب اسے نہ جانے کیا کہیں گے۔ کچھ نہ کہیں، آئیے ذرا دیکھیں یوب صاحب کیا کر رہے ہیں، عرشی نے کہا اور سردار خان کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ گل پر تو ریٹا نے قبضہ جما رکھا تھا، اس کا گل کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا تھا، اور زیادہ تر گل اسی کے پاس رہنے لگی تھی۔ عرشی نے بھی اس کی محبت سے واقف ہونے کے بعد اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، حالانکہ گل کے سلسلے میں خود بھی بڑے عجیب و غریب احساس کا شکار تھی، خاص طور سے سوچ کر کہ جب گل اپنی آبادیوں میں چلی جائے گی تو اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن بہرحال حقیقتوں کو قبول کرنا ہی پڑتا ہے، اور اس سلسلے میں عرشی کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی تھی۔ ڈیوڈ کے چہرے پر مظلومیت نظر آ رہی تھی۔ عرشی اور نادرشاہ کو دیکھ کر وہ بری طرح شرما گیا، کیونکہ پجار نے اس وقت اس کی صفائی کر رہی تھی اور وہ ایک چھوٹے سے کپڑے میں ملبوس ان کے درمیان مجبور بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پانی اور کسی اسپنج نما چیز سے یوٹ کا بدن دھلا رہی تھی۔ عرشی کو دیکھ کر یوٹ اپنا بدن چلاتے ہوئے کہا، اوہو مسز سردار خان، پلیز پلیز۔ کیوں، کیا بات ہے؟ عرشی نے سوال کیا۔ وہ دیکھیے، اصل میں آپ خاتون ہیں، اور میں آئی ایم سوری مسز سردار خان، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ارے واہ، اور یہ جو اتنی ساری تمہارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، ان سے بھی شرم آ رہی ہے، مگر انہیں زبردستی کہتے ہیں، یوٹ نے مسخرے پن سے کہا۔ کیوں زبردستی کیوں؟ عرشی نے پوچھا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر ان کے ہاتھوں سے غسل کرنے سے انکار کر دوں تو یہ مجھے اٹھا کر پہاڑی سے نیچے پھینک دیں گی۔ خوب خوب، اچھا بہانہ تراشا تم نے یوٹ، نادر شاہ نے کہا۔ یقین کر مسٹر سردار خان، ایسی بات نہیں، ان کا انداز ہی کچھ ایسا ہے۔ ویسے یوٹ سچ بتاؤ، تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ ارے بابا چلے جاؤ یہاں سے، مجھے جیسا بھی لگ رہا ہے کم از کم مسز سردار خان کو تو یہاں سے واپس بھیج دو۔ میں تو نہیں جاؤں گی، پلیز مسز سردار خان، واقعی میں بڑا شرمندہ ہوں آپ سے، میں بے حد شرم محسوس کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے شمشاد، تم جاؤ۔ اور تم یہیں کھڑے رہو گے؟ عرشی نادر شاہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ بھائی میں تو خود ان کے درمیان جا کر نہیں بیٹھ رہا۔ کیا پتہ بیٹھ ہی جاؤ، تم تو نہیں چاہتی کہ میں یہاں بیٹھوں؟ جی نہیں، عرشی نے کہا، اور نادر شاہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے گھسیٹ کر لے گئی۔ نادر شاہ ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا، جس نے کہا، یہ یوٹ بڑا بدماش ہے، ہر شخص عورتوں کے معاملے میں اتنا ہی بدماش ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے معاملے میں؟ نادر شاہ نے کہا، تو اور کیا۔ نہیں جناب، آپ ہمیں ایسا نہ سمجھے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو بھی یہاں چھوڑ دیا جائے تو بخوشی آپ یوٹ کی جگہ بیٹھنا پسند کریں گے۔ ویسے وہ مسخرہ بونا کتنا خوش نظر آ رہا ہے، مرد ہوتے ہی ایسے ہیں، عرشی نے کہا، اور نادر شاہ اسے گھورنے لگا۔ وہ یوٹ کے اچھی طرح صاف ستھرا کرنے کے بعد اسے خوبصورت لبادہ پہنا دیا گیا اور اس کے سر پر ایک حسین تاج سجا دیا گیا۔ اس طرح مسخرہ بونا واقعی سرکس کا مسخرہ ہی نظر آ رہا تھا۔ ایمرے بھی اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا اور ایمنا برانڈ بھی مسکرا رہی تھی۔ ہر شخص اپنے اپنے طور پر اس سلسلے میں تبصرہ آرائی کر رہا تھا۔ ویسے عبادات کی پہاڑیوں کا موسم انتہائی خوشگوار تھا، اور یہاں وہ لوگ ایک عجیب و غریب کیفیت محسوس کر رہے تھے۔ ہر شخص اپنے طور پر نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ علاشا نے فیروز سے کہا، تمہیں سب کیسا لگتا ہے فیروز؟ نہیں علاشا، یہ ہمارے مزاج ہم آہنگ نہیں۔ ہاں ظاہر ہے، تمہاری دنیا بالکل مختلف ہوگی، جب تم میری دنیا کو دیکھو گی تو تمہارا دل وہاں سے کہیں اور جانے کو نہیں چاہے گا۔ مجھے بڑا تجسس ہے تمہاری اس دنیا کو دیکھنے کا۔ جائیں گے علاشا، ہم واپس جائیں گے، فیروز نے آہستہ سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ریٹا ہاوی گل کو چومتے ہوئے کہہ رہی تھی، سچ اگر انسان اپنوں سے دور ہونا چاہے تو پھر یہیں قیام کرے۔ یہ ماحول بہت عجیب اور خوشگوار محسوس ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب اونٹ کس کر پر بیٹھتا ہے۔ ویسے جیمز پیرے اس کے ساتھیاں پہنچنے کے بعد بڑے مطمئن اور مسرور نظر آتے تھے۔ ہر شخص کے اپنے اپنے خیالات تھے، ہر شخص کے اپنے اپنے تصورات تھے۔ یہاں آ کر کوئی بھی ناخوش نہیں تھا، اور خاص طور سے اس لیے کہ یہاں آ کر انہیں ایک اعلیٰ کامیابی حاصل ہوئی تھی، جبکہ ان کے ذہنوں میں بہت سے وسوسے تھے۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں ٹاریویگا میں داخل ہونے کے بعد انہیں یہ خوفناک جنگل کے باشندے گرفتار نہ کر لیں۔ اس قسم کی لاتعداد کہانیاں انہوں نے سنی تھی، اور پھر مہم جوئی کی زندگی کے دوران ایسے بہت سے واقعات ان سے بیشتر حضرات کو پیش آ چکے تھے جو ان کے لیے انتہائی خوفناک تھے۔ لیکن سردار خان کے بارے میں وہ جب بھی سوچتے ان کے ذہنوں میں عجیب سے تاثرات قائم ہو جاتے۔ وہ واقعی نے کسی پراسرار کردار معلوم ہونے لگا تھا جو ہر طرح کے حالات کو قابو میں رکھنے کا گر جانتا تھا، اور یہ سردار خان ہی کا دم تھا کہ اس کی ذہانتوں نے انہیں بغیر کسی خوف و تکلیف کے یہاں تک پہنچا دیا تھا، اور یہاں بھی انہیں اعلیٰ منصب اور اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوا تھا۔ یوٹ تیار ہو گیا۔ نیچے جب بھی نگاہ جاتی ٹاریویگا کے لوگ ہنستے بولتے مسکراتے اور خوشیاں مناتے نظر آتے۔ دن گزر رہا تھا اور وہاں تمام کارروائیاں خود بخود ہو رہی تھیں۔
लेकिन इनमें से सभी को मालूम हो चुका था कि हंगारा ये तमाम कार्रवाइयाँ कर रहा है और इसके अंदाज में बड़ी अकीदतमंदी पाई जाती है। ये लोग इसकी जानिब से अब गलत फहमियों का शिकार होते जा रहे थे। इनका ख्याल था कि जिस तरह टारीवागा के दूसरे लोगों ने इनकी हैसियत को कबूल कर लिया है, इसी तरह हंगारा भी इनमें से एक है। इसने भी इन्हें अपना मुकद्दस देवता मान लिया है और बड़ी अकीदत के साथ इन कार्रवाई में मसरूफ़ है। इधर ये जश्न जारी था, उधर हंगामा अपनी इंतकामी कार्रवाई में मसरूफ़ था। फिर जब दोपहर को उसे मौका मिला तो अपने ख़ास दोस्त सांदल के साथ पहुँच गया। सांदल भी हंगारा की हदायत के मुताबिक मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ रहा था। इस वक्त भी फुर्सत से यहाँ आकर थक हार कर बैठा था। हंगारा इसके करीबी बैठ गया। सांदल ने कहा, तूने देखा हंगारा, टारीवागा के लोग किस तरह मुकद्दस पुजारियों की पजीराई कर रहे हैं। मैं नहीं जानता सांदल, मेरे सीने पर सांप लौट रहा है। इन बख्तों ने कभी मुझे मुकाम नहीं दिया। हंगारा ने शदीद हसरत से तपते हुए कहा और सांदल इसकी सूरत देखने लगा। क्या तुझे जलन महसूस हो रही है? मेरे सीने में आग सुलग रही है। मेरे पूरे वजूद में एक अलाव रोशन है। मेरे वजूद से शोले उठ रहे हैं सांदल। तू नहीं जानता इस सब कुछ जो कर रहा हूँ किस दिल से कर रहा हूँ, मगर अब तो कर भी क्या सकता है हंगारा। हंगारा जब कुछ नहीं कर सकेगा तो कम अज़ कम किसी बुलंद पहाड़ी से कूद कर खुदकुशी ज़रूर कर लेगा। तू क्या समझता है मैं अपना मनसब आसानी से किसी के हवाले करने को तैयार हो सकता हूँ? हंगारा ने कहा और सांदल खूब भरी निगाहों से देखने लगा। काफ़ी देर तक सोचते रहने के बाद इसने कहा, लेकिन हंगारा आखिर तू करेगा क्या? क्या तू सब कुछ बता देना बहुत ज़रूरी है? हाँ शायद, क्योंकि तू ही कहता है कि मैं तेरा ख़ास दोस्त हूँ। वो अपनी जगह, लेकिन बहरहाल मैं जो कुछ करूँगा पहले इसके बारे में गौर व खोज करूँगा, क्योंकि मुझे पहली और आखिरी कोशिश करनी है। इसके बाद मैं जानता हूँ कि मेरे लिए कोई कोशिश करना मुमकिन नहीं होगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन कम अज़ कम मुझे तो बता दे कि तू क्या करना चाहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ज़हन में एक मंसूबा है सांदल। मैं नहीं कह सकता इस मंसूबे में मुझे कहाँ तक कामयाबी हासिल हो सकती है, लेकिन अगर वो मंसूबा नाकाम भी रहा तब भी मैं दूसरी कोशिश में मसरूफ़ रहूँगा। लेकिन एक बहुत बुरी बात हो गई है। क्या? वो कमबख्त सुमाया। रात को मैंने देखा था। ये मेरे लिए सबसे मुश्किल है। अगर सुमाया को यहाँ की जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई तो फिर मेरे लिए कुछ करने को कुछ भी नहीं रहेगा। क्या तू समझता है कि सुमाया यहाँ कामयाबी से इंतजामात मुकम्मल कर लेगा? तू नहीं जानता, उधर हकीकत जो कुछ कह रहा है दुरुस्त है। यानी वो लुबाया का बेटा है। वो लुबाया यकीनी तौर पर यहाँ का मुंतजिम था। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसके अंदर ये सलाहियतें मौजूद हैं कि वो यहाँ की जिम्मेदारियाँ संभाल ले। तो फिर तुझे इससे क्या? मुझे इससे बहुत कुछ है सांदल। मैंने जिन लोगों को कत्ल किया है मेरे साथ नहीं रहे, लेकिन अब जो लोग बाकी हैं इनका इक़्तिदार भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब सुमाया के यहाँ आने के बाद हम लोग मुअत्तल कर दिए जाएंगे। ये तो अच्छी बात है। मुअत्तल करने के बाद हमें कम अज़ कम एक आम ज़िंदगी गुजारने का मौका तो मिलेगा। आम ज़िंदगी? है बेवकूफ़ शख्स, तेरा नाम सांदल है ना? हाँ, मतलब आम ज़िंदगी गुजारने वाले हम जैसे लोग नहीं होते। और मुझे अफसोस है कि मेरा हमनशी होने के बाद भी तू ऐसी बात करता है। जब हाथ में कुछ ना रहे हंगारा तो फिर इंसान को अपने तौर पर गुजारने की जगह तलाश करनी चाहिए। तो फिर मुझे अफसोस है कि मैंने इस वक्त तेरे साथ वो सलूक क्यों ना किया जो दूसरे लोगों के साथ किया था। यानी हंगारा, अगर कोई इम्कान हो तो इंसान जिद्दोजहद भी करे। ये बड़ा ज़रूरी था। जो लोग ज़िंदगी में अपना मकसद हासिल करने के लिए जिद्दोजहद नहीं करते वो काबिल मौत होते हैं। नहीं हंगारा, अगर कोई इम्कान हो तो इंसान जिद्दोजहद भी करे। अभी तू अपना दिल ना तोड़ सांदल। मैं ज़िंदा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अपना वो मनसब हासिल कर लूँ और तू देखना जिसमें कामयाबी हासिल होगी उसके बाद जैसा कि मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा नाइब होगा। काश ऐसा मुमकिन हो, सांदल ने हसरत भरे लहजे में कहा। वक्त गुजरता रहा। यहाँ अभी कोई लाहे अमल तरतीब नहीं दिया जा सकता था जिस बिना पर ये लोग आगे की कामों का आगाज़ करते। और फिर यहाँ आए हुए वक्त ही कितना गुजरा था। अभी तो इस पूरे माहौल को अपने कब्जे में लेने के लिए बहुत ही वक्त दरकार था और इस सिलसिले में इन लोगों के दरमियान गुफ्तगू भी हो रही थी। कंवर मेहताब अली, सर हदायतुल्लाह, जेम्स पेरे, माइकल बायर, लार्क एंजलो, तमाम ही लोग सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे। इनके दरमियान यही गुफ्तगू हो रही थी कि टारीवागा में दाखिला कब और किस अंदाज में तस्वुर किया जाना है। यानी ये कि वो इंतहाई ख़तरात मोल लेकर इन लोगों के दरमियान पहुँचेंगे। तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद इन मुश्किलात का हल तलाश किया जाएगा। इनके दरमियान जगह बनाने के लिए तरह तरह के जतन किए जाएंगे। न जाने कैसे कैसे वाक़यात का सामना करना पड़ेगा। फिर इसके बाद कुछ ऐसा मुमकिन होगा कि यहाँ से निकला जाए और ये जायज़ा लिया जाए कि आइंदा के इक़दामात क्या हो सकते हैं। लेकिन बात घूम फिर कर सरदार खान तक ही आ जाती थी, जिसकी बेपना जहानत ने इन लोगों को ये आसानियाँ फराहम कर दी थी कि इस वक्त टारीवागा के मुक़द्दर लोगों में शुमार हुए कम अज़ कम वक्ती तौर पर अपने हालात पर सभी काबू पा चुके थे और बज़ाहिर यूँ महसूस होता था जैसे इन्हें आगे भी किसी दश्त का सामना करना पड़ेगा। अगर सरदार खान अपनी तमाम कोशिशों में कामयाब हो जाता है तो फिर यूट का सहारा लेकर वो यहाँ बड़ी आसानी से अपना इक़्तिदार जमा सकते हैं।
اور یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ خزانہ کہاں سے حاصل ہو یا پھر نیم کنٹ میں داخلے کا مؤثر اور بہتر طریقہ کیا ہو۔ یہ تو ابتدائی اقدامات تھے جو ان لوگوں نے کیے تھے، اور یہاں انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے واقعی انہیں بڑی فوقیت حاصل ہو گئی ہے۔ اس وقت پوری بستی ان کی آمد پر جشن منا رہی تھی، بجائے اس کے کہ وحشی نیزہ بردار ان کا چاروں طرف سے گھیراؤ کر کے انہیں کسی جگہ قید کر دیتے جیسا کہ اب تک ہوتا چلا آیا تھا۔ بہرحال دن گزر گیا، ان کے آرام و آسائش کا ہر شخص ذمہ دار تھا اور اپنی تمام تر کوششیں صرف کیے دے رہا تھا، لیکن سب میں سبھی کا خیال تھا کہ وہ شخص جس کا نام ہنگارا ہے اور جو یہاں صاحب اختیار تھا، اگر اتنا ہی مخلص ہے کہ اس نے بخوشی اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے تو یہ ایک ناقابل یقین سی بات ہے۔ اس کے صرف 5% امکانات ہیں، 95% امکانات یہ ہیں کہ وہ ان کی آمد سے خوش نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اب اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر ہنگارا نے یوٹ کے سامنے پہنچ کر مؤدبانہ انداز میں گردن جھکائے کہنے لگا، مقدس پجاری، اب جب کہ تو ان کے درمیان آ گیا ہے اور تو نے یہ منصب سنبھال لیا ہے تو پھر ان لوگوں کو پرسکون کرنے کے تجھے کوئی طریقہ کار طے کرنا ہوگا۔ تیرا کیا مطلب ہے ہنگارا؟ یہ لوگ جشن مناتے رہیں گے اور اگر تو انہیں اس جشن کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دے گا تو اپنے سارے معمولات چھوڑ کر یہ سب کچھ کرتے رہیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب خوشیوں سے معمور ہیں اور ان کی خوشیاں بے پایا ہیں اور میری بھی، کیونکہ بہرحال میں بھی تیرے عقیدت مندوں میں سے ہوں۔ میری یہ آرزو ہے کہ انہیں برکت کی دعا دے اور یہ وقت متعین کر کہ یہ جشن کب تک منائیں، ورنہ یہ ایسے دیوانے لوگ ہیں کوئی اور کام نہیں کریں گے۔ یوٹ ہنس پڑا، پھر بولا، کیا چاہتا ہے ہنگارا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب انہیں تیری رہنمائی حاصل ہو، تو انہیں برکتوں کی دعا دے اور ان سے کہہ کے یہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ اگر یہ جشن منا رہے ہیں تو اس میں تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ نہیں آقا، یہ تو تیرا منصب ہے اور تجھے وہی سب کچھ کرنا ہوگا، مقدس پجاری، جو مقدس پجاریوں کا منصب ہے، اور اگر میں نہ چاہوں تو اس پر بھی تجھے اختیار ہے، لیکن اس کے بعد تو جانتا ہے کہ ان پر نحوستوں کا نزول ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جد و جہد انسانی زندگی کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جب تک وہ عمل کی دنیا میں کچھ نہ کریں گے، ظاہر ہے اپنا گزارا نہیں کر سکتے۔ یہ تیری بات بالکل درست ہے اور میں اسے خلوص سے دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ میں تیرا خادم ہوں مقدس پجاری، میں اپنی عمر اپنے تجربے کی بنا پر تجھ سے کچھ ایسی باتیں کہہ سکتا ہوں جن میں سے ممکن ہے کچھ تجھے ناپسند ہوں، لیکن جو باتیں تجھے ناپسند ہوں تجھے اس کا حق حاصل ہے کہ مجھے ان سے انکار کر دے، لیکن میں تجھے صرف اس لیے ساری باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں تجھے ان سے روشناس کراؤں۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ان لوگوں کو برکتوں کی دعائیں دینا ہوں گی، اس مقدس چٹان پر کھڑے ہو کر جہاں تو پہلے انہیں برکتوں کی دعائیں دیا کرتا تھا۔ کس وقت؟ اس وقت جب چاند نکلے۔ ہنگارا نے کہا، تو مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ نہیں، اعتراض کی بات نہیں، اگر تیرا حکم ہو تو میں لوگوں کے درمیان منادی کرا دوں کہ رات کو برکتوں کے لیے دعا کی جائے گی، اور مقدس پجاری ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ ازحد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو منادی کرا دے، یوٹ نے جواب دیا۔ ہنگارا نے ادب انداز میں گردن ہلا دی اور اس کے بعد اپنے مصاحب خاص کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ جشن منانے والوں کے سامنے اس نے اعلان کیا، ٹاری ویگا کی خوش نصیبو، تم لوگوں کا نظریہ یقیناً میرے بارے میں کچھ اور ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب عقیدوں کی پاسداری کرائی جاتی ہے تو کچھ ایسے ناگزیر فرائض بھی ادا کیے جاتے ہیں جو لوگوں کے لیے ناخوشگوار ہوں، لیکن وہ دیوتاؤں کی طرف سے عائد کردہ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ بہرحال میں اپنی وکالت نہیں کروں گا۔ ٹاری ویگا مقدس پجاری دیوتاؤں کی نظر عنایت لے کر دوبارہ ہمارے درمیان آ گیا ہے، اور یہ بھی دیوتاؤں کا ایک قدم ہے کہ ٹاری ویگا کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ہم وہ نہیں کر پاتے جو دیوتاؤں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ لیکن اب جب کہ اس کی آمد ہو چکی ہے تو میری بھی یہ خواہش ہے کہ ٹاری ویگا میں برکتوں کے پھول کھلے، ہر شخص برکتیں حاصل کرے، اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ آج ٹاری ویگا کا مقدس پجاری ایڈلمن ہوبرٹ سادے ویگا برکتوں کی دعا کرے گا۔ سو اے لوگو، چاند نکلنے سے پہلے عبادت کی پہاڑیوں کی جمع ہو جاؤ اور ہر شخص اپنے برکتیں حاصل کرے۔ میں اس کے نائب کی حیثیت سے تم لوگوں کی خوشخبری سنا رہا ہوں، اور جن لوگوں نے سنا ان پر فرض ہے کہ اس بستی کے بچے اس کے بارے میں ساری تفصیل بتا دے۔ یہ اس کا پیغام ہے۔ سو لوگ خوشیاں منانے لگے اور ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنانے لگے۔ جنگلوں کے رہنے والے سادہ لوگ ہر سازش سے بے نیاز اپنے مقدس پجاری کی آمد کی ہر خوشی میں شریک تھے۔ ادھر یہ سوچا جا رہا تھا کہ اب اس جشن کا خاتمہ واقعی کر دیا جائے تاکہ اس ہنگامہ آرائی سے نجات حاصل ہو، اور اس شخص کو جس کا نام سمایا ہے یہاں کی ذمہ داریاں سونپ دی جائے تاکہ اس کے بعد آگے کے اقدامات میں کوئی دقت نہ ہو۔ سردار خان کے مشورے سے یوٹ نے طے کیا کہ اسے اپنی دعاؤں میں کیا کہنا ہے، اور یہ بڑا ضروری تھا کیونکہ یوٹ بھی وہ سب کچھ نہیں جانتا تھا جو یہاں ہوتا تھا۔ وہ تو ویسے ایک شریف فطرت لیکن اپنے آقا سے محبت کرنے والا انسان تھا، اور یہ سب کچھ کر رہا تھا اس میں سے اس کی دل کی محبتیں تھیں جن کا اظہار وہ یہاں کر رہا تھا۔ تیار کرنے والوں نے اسے تیار کیا، اور یہ لمحات بڑے دلچسپ ہوا کرتے تھے کیونکہ جب وہ یوٹ کو بے لباس کر کے اس کے جسم پر روغنیت کی مالش کرتی تو یوٹ آنکھیں شرم سے جھک جاتی۔
اور اس وقت اگر اس کے شہری ساتھیوں میں سے کوئی قریب موجود ہوتا تو یوٹ جس طرح بدن چراتا تھا اسے دیکھ کر وہ لوگ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے۔ لیکن اس وقت چونکہ حالات ایسے تھے کہ ابھی اس طرح سے ماحول پوری طرح لطف اندوز نہیں ہوا جا سکتا تھا، اس لیے وہ بھی احتیاط کرتے تھے۔ لیکن نادر شاہ غیر مطمئن تھا، بے شک وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ تمام تفریحات میں مشغول رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکتی رہتی تھی اور وہ سوچتا رہتا تھا کہ یہاں اپنی آمد کو کس طرح مستحکم بنایا جائے۔ ابھی تک اس نے اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہی تھی، لیکن وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ ماحول میں تمام تر آسانیاں ہونے کے باوجود کوئی ایسی چیز ضرور موجود ہے جس کا اشارہ اس کی چھٹی حس کر رہی ہے۔ لیکن ابھی چھٹی حس جس کے اشارے کو پوری طرح سمجھ نہیں پایا تھا، بہرحال اپنے طور پر وہ تمام تر مصدقہ ثبوت دے رہا تھا، اور نہ جانے کیوں اس نے اپنے شانوں پر ان تمام ہی لوگوں کی ذمہ داریاں قبول کر لی تھی۔ ابھی تک دل جمی سے کوئی بھی بیٹھ کر یہ آخری فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ آنے والے وقت میں اسے کیا کرنا ہے اور ان تمام چیزوں کا طریقہ کار کیا ہو۔ بہرحال وقت گزرنے لگا اور انہوں نے دیکھا کہ ٹاری بیگا کا ٹڈی دل عبادت کی پہاڑیوں کی گرد سمٹ آیا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی عورتیں مرد بچے بوڑھے سارے کے سارے منتظر نگاہوں سے دیکھتے نظر آتے تھے۔ ادھر ہنگاروں نے پھولوں کی زمین بنائی تھی اور یہ پگڈنڈی عبادت گاہ کے اس آخری سرے تک جاتی تھی جہاں مقدس چٹان کو سجایا گیا تھا، اور اسی مقدس چٹان پر کھڑے کر یوٹ کو اپنے لوگوں کے لیے برکتوں کی دعا کرنی تھی، اور یہ دعا یوٹ نے ذہن نشین کر لی تھی۔ چنانچہ جب چاند نے سر ابھارا اور آہستہ آہستہ اس کی روشنی ماحول پر پھیلنے لگی تو ہنگارا نے مقدس ٹاری بیگا کے پجاریوں کو برکتوں کی چٹان تک چلنے کے لیے کہا اور خود ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے پیچھے قدم بڑھانے لگا۔ یوٹ اپنے ننھے قد و قامت کے ساتھ پھولوں کی زمین پر چلتا چٹان تک پہنچ گیا، اور اس چٹان سے تحد نظر ہر جگہ کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ منتظر لوگ گردنیں اٹھائے اوپر کی جانب دیکھ رہے تھے، اور یہ بھی بڑی حیرتناک بات تھی کہ یوٹ کی مہنونی سی آواز اس طرح چٹان سے پوری آبادی تک پھیلتی تھی کہ یقین نہ آئے۔ لیکن ایک طریقہ کار تو غالباً ان پہاڑوں میں کوئی ایسی گونج پوشیدہ تھی جو اس آواز کو بے پناہ بڑا کر کے چاروں طرف پھیلا دیتی تھی، اور اس سانس پر غور بھی کیا جا رہا تھا۔ اور لوگ سوچ رہے تھے کہ جہاں بھی صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں اپنے لیے ایسی طلسماتی فضا ضرور پیدا کر لیتے ہیں جو دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے کارآمد ہو۔ سو یوٹ نے کہا، ٹاری بیگا کے رہنے والوں، تمہیں علم ہے کہ مقدس دیوتاؤں کے حکم سے مقدس آگورا کا پجاری تمہارے درمیان موجود ہوا ہے، اور اب ٹاری بیگا ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ میں تم لوگوں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ میری آمد کے بعد ٹاری بیگا میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، زندگی کا نیا دور شروع ہوگا۔ میں تمہیں دیوتاؤں کی کہی ہوئی ساری باتیں بتاؤں گا، اور جب تم ان باتوں پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان خوشیوں کا آغاز ہوگا۔ تم میں سے ہر شخص وہ برکتیں حاصل کرے گا جو دیوتاؤں نے میرے ذریعے تم تک پہنچائی ہیں۔ سو اب میری آمد کا جشن ختم کرو، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ، اپنی تمام ذمہ داریوں کا آغاز کرو، اور پھر دیکھو دیوتاؤں نے تمہاری زمین پر کیا کچھ بھیجا ہے۔ تمہاری کھیتیاں سرسبز ہو جائیں گی، تمہاری زمینیں سیراب ہو جائیں گی، تمہارے گھروں میں اناج کے ڈھیر لگ جائیں گے، اور تم خوشیوں کے درمیان زندگی گزارو گے۔ برکتوں کی دعاؤں کے ساتھ میں اس جشن کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر تو وہ شور ہوا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے۔ ٹاری بیگا کے لوگ خوشیاں مناتے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے، اور یوٹ محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ احساس جاگزی تھا کہ بہرحال اس نے یہ زندگی کہیں بھی گزاری ہو، لیکن یہ اس کی نسل ہے، اسی کے لوگ ہیں۔ البتہ وہ احساس اس وقت تک نہیں ہوا جو اچانک ہی ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ جس چٹان پر کھڑا ہے وہ آہستہ آہستہ عقب کی جانب جھک رہی ہے، اور پھر وہ کسی صندوق کے ایسے ڈھکنے کی مانند ایک دم اوپر اٹھ گئی جو محسوس بھی نہ ہو۔ لیکن یوٹ اس چٹان پر اپنے پاؤں نہیں سنبھال سکا، اور ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرتے ہوئے نیچے کی جانب لڑک گیا، اور اس کے بعد اسی محسوس ہوا جیسے وہ پاتال کی گہرائیوں میں گرتا جا رہا ہو۔ لیکن تھوڑا سا نیچے گرنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ اپنے بدن کو ٹکانے میں کامیاب ہو گیا۔ البتہ یہ جگہ اس قدر پھسلواں تھی کہ بس ایک لمحے اسے گرنے سے سہارا ملا تھا، اس کے بعد وہ دوبارہ آگے کی جانب پھسلتا چلا گیا اور کئی چکردار راستے طے کرتا ہوا خاصی گہرائی میں اترنے لگا۔ عقل چکرا گئی تھی اور سوچے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئی تھی۔ کبھی وہ محسوس ہوتا جیسے بیکرا طے ہو اور اس میں اس کا بدن معلق ہو، ہوائیں اسے سنبھالے ہوئی تھیں، آنکھوں کے سامنے تاریکی سے کچھ نہ ہو، لیکن پھر وہی پرہول سفر۔ کیا میں آسمان سے گر رہا ہوں؟ چکراتے ہوئے دماغ نے سوچا۔ نہیں، وہ تو ایک چٹان تھی، 100% چٹان تھی، اور وہ وہاں سے ٹاری بیگا کے باشندوں کو برکتوں کی خوشخبری دے رہا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ ایڈلی سادے بیگا نہیں ہے، وہ جھوٹا پجاری ہے۔ دیوتاؤں، کیا ایسا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو؟ کیا ان بلندیوں سے آ کر میں چکنا چور ہو جاؤں گا؟ کیسا لگے گا؟ واہ میرے باپ، کاش تو میرا بیٹا ہوتا اور میں سچ مچ ایڈلی ہیوبرٹ سادے بیگا۔ کم از کم میرا یہ حال تو نہ ہوتا۔ اب کچھ اندازہ تو ہو آخر یہ گہرائیاں کتنی ہیں، میں گر بھی رہا ہوں یا نہیں۔ لیکن اس نے غور کیا